اپارٹمنٹ پر چاروں جانب سے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر ماہر سوم خان کے اطمینان میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی تھی، جو یوں ہی سکون سے بیٹھا تھا، جبکہ رواحہ کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید ضرور پڑ چکا تھا۔ وہ جو دونوں لاؤنج میں زمین پر پھولوں کی چادر کے اوپر بیٹھے تھے، ٹیبل پر بریک فاسٹ کے برتن پڑے تھے، ابھی تو بریک فاسٹ ختم کیا تھا انہوں نے، تو یہ کیا افتادان آن پڑی تھی۔ ماہر یہ سب وہ اس کے قریب کھسک آئی تھی۔ ماہر نے اس کے کمر کے گرد بازو مائل کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے، بس ڈرنا نہیں ہے تم نے، سمجھی میں نے کیا بولا؟ ڈرنا نہیں ہے، ماہر کا لہجہ سنجیدگی لیے تھا۔ تبھی دھاڑ سے لاؤنج کا دروازہ کھول رستم اور اسے گنڈوں کو اسلحے سمیت اندر آتا دیکھ رواحہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، جبکہ اندر کے ماحول کو دیکھ رستم کے قدم صوفے کے پاس ٹھٹک کر رکے تھے۔ سامنے ہی وہ کسی اور کے پہلو میں آہدی دلہن بنی بھیگا مہکا وجود لیے کسی اور کے پہلو میں بیٹھی دیکھی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چندا بھائی کسی اور کے سیج بھونکنے والے کتے؟ ماہر نے اطمینان سے کہتے کافی کا بھگ منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ میری بیوی کا نام رواحہ ماہر سوم خان ہے، اور اس سے کیا مخاطب ہو رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ ماہر نے سکون سے کہتے اسے تھوڑا اور قریب کیا تو رستم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھے سبز آنکھوں والے جوان مرد کی دیدہ دلیری دیکھی اور اطمینان ملاحظہ فرمایا، جبکہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا اپنی دردناک موت سے، اور جب تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اس کے ساتھ نہیں، تم جیسے کتوں سے کیا ڈرنا؟ ماہر نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اس کی بکواس سن کر اپنا میٹر شارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذرا چندا بائی سے تو پوچھو اسے مجھے دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ چٹکارا بھر کر بولا۔ اب اس گیم میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ آج کے بعد اسے بھی نہیں لگے گا، اور اسے چندا کہنے والی زبان بھی نہیں رہے گی اس کے منہ میں۔ اطمینان قابل رشک تھا گرین ماسٹر کا۔ ماہر یہ وہ بے آواز روتی اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ ڈارلنگ ڈونٹ وری ڈیئر، وہ کیا کہتے ہیں نا، سم تھنگ صالح صاحب آئے ہیں، بہن کا ناشتہ لے کر آیا ہوگا۔ ماہر نے اس سے پیار سے پچکارا۔ رواحہ نے حیرت سے اپنے قریب اس بندے کو دیکھا۔ بکواس بند کرو تم، وہ یہ صرف میری ہے اور میری ہی رکھیل۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، ماہر دہاڑا۔ موڈ آف مت کرو صالح کمینے صاحب، وہ کیا ہے نا، سہاگ رات کے بعد میرا موڈ بڑا خوشگوار ہے، تو منہ سنبھال کر بات کرو۔ وہ لاپرواہی سے بولا، تم سے تو اب میری پسٹل بات کرے گی حرامزادے۔ وہ چیخا اور اپنی گن کا رخ ماہر کے سینے پر رکھ کر نشانہ لیا تھا۔ وہ مسلسل فائر کرتا رہا، مگر پسٹل خالی دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ رواحہ نے خوف کے مارے اس کی گردن میں منہ دیا تھا۔ ایک اور کوشش کر لو، ماہر نے کہا۔ یوں میری پسٹل خالی کیوں ہے؟ لوڈڈ گن دو مجھے۔ مگر یہ دیکھ کر اس پر غشی طاری ہونے والی ہو گئی جب اسی کے ساتھ آئے آدمیوں نے اسی کے سر پر گنز تان لی تھی۔ ہے روح سامنے دیکھو، ماہر نے کہا تو اس نے کانپتے سامنے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا ڈر نکال دوں گا، اب آگے جو ہوگا وہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تم نے آنکھیں بند کی تو سزا بیڈ روم میں دوں گا، جس کے سنگین نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آخری بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح جلدی اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ گڈ گرل۔ پھر وہ گارڈز کی جانب متوجہ ہوا۔ سٹارٹ کرو، سرسراتا سا لہجہ تھا ماہر کا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ ماہر اسے مطلب سمجھاتا، گارڈز ٹوٹ پڑے تھے اس پر اور اپنی رائفل سے روئی کی طرح دھڑک رہے تھے اسے۔ رستم کی چیخ پکار پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی۔ رواحہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہر کافی گھونٹ پڑتا، اب جیسے پاؤں پسار کر ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا یہ ایکشن فلم خوب انجوائے کر رہا تھا۔ انجوائے کرو جان، سوہم نے اس کی کمر پر پکڑ مضبوط کی۔ کچھ ہی دیر بعد رستم کا حشر بگڑ چکا تھا، لہو لہان وہ ادمرہ ہو چکا تھا۔ جب گارڈز ہانپتے پیچھے ہٹے اور ماہر کی جانب دیکھا۔ تھک گئے کیا؟ ماہر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نو سر۔ تو پھر رکے کیوں؟ اسٹارٹ۔ گارڈز پھر اس کی جانب لپکے۔ رک جاؤ، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ رک جاؤ، اسٹاپ اٹ۔ مگر گارڈز اس پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹے پڑے تھے۔
ماہر یہ سب روکیں اسے۔ رواحہ کی حالت خراب ہو رہی تھی، یہ خون خرابہ دیکھ کر تبھی اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔ گارڈز پھر رکے۔ مرا جائے گا سارے، ان میں سے ایک نے کہا۔ لے جاؤ، جا کر کسی گٹر میں پھینک دو، ماہر نے کہا تو گارڈز نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جانب بڑھے جو زمین پر لیٹا بری طرح کرا رہا تھا۔ اسٹاپ، ماہر نے کہا تو گارڈز کو رکنا پڑا۔ یس سر، لے جانے سے پہلے ایک کام کرو، مجھے اس کی زبان چاہیے، وہ اطمینان سے بولا۔ رواحہ کی جان ہوا ہوئی اور سختی سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ تمام گارڈز نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، کسی ایک کی جرأت نہیں تھی نگاہ اٹھا کر اس ہری بلا کی زندگی پر ڈالتا، اور رستم کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس بار شاید وہ غلط بندے سے الجھ بیٹھا تھا، اسے تو یہ تک سمجھ نہیں آئی کہ اڈے سے اس کے ساتھ آنے والے گارڈز نے یہ پینترا کیوں بدلا تھا آخر۔ تو کیا وہ جو پنجاب سے خود کو بڑی توپ سمجھ کر آئے تھے ہر پل ان کی نگاہوں میں تھے؟ ایک گارڈ سوئس نائف لے کر رستم کے اوپر جھکا۔ نہیں نہیں، اب نہیں بولوں گا، مطلب کچھ نہیں بولوں گا، نہیں، نام بھی نہیں لوں گا۔ رستم کو گیا سا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولنے لگا۔ ماہر گہرا مسکرایا اور اس کی شکل، منحوس شکل یہاں سے گم کرنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز اسے گھسیٹتے وہاں سے لے جا چکے تھے اور جاتے وقت اپارٹمنٹ کے کھڑکیاں دروازے دوبارہ بند کر کے جا چکے تھے۔ اب وہ پھر اپنی لرزتی کانپتی مارش میلو کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اس کی شرٹ کندھے سے اپنے آنسوؤں سے بھگو چکی تھی۔ تب سوہم نے اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا۔ اے روح، دیکھ لو، اچھی طرح سمجھ دو اور اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنا ہر ڈر نکال دو کہ ہمارے ان دشمن کو میرے آگے کیڑے مکوڑوں جتنی اوقات بھی نہیں، جنہیں مسلنے میں مجھے اٹھ کر ان تک جانے کی زحمت بھی گوارا کرنی پڑے۔ سمجھ گئی نا؟ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی۔ بوکھلائی روح، رونا بند کرو، پہلے ہی تم ایک سزا تو اپنے نام کروا چکی ہو، اب اگر رونا بند نہیں کیا تو یہ آنسو ہیں اپنے لبوں سے چنوں گا۔ ماہر نے وارننگ دی۔ کون سی سزا؟ اسے سب بھول گیا اور سانس لفظ سزا پر اٹک گئی۔ ماہر سوہم خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اس کا دھیان اس پر سے ہٹانے میں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے اپنی آنکھیں بند کی تو سزا میں بیڈ روم میں جا کر دوں گا۔ وہ اس کے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے خمار آلود لہجے میں بولا۔ ماہر، ابھی وہ کچھ کہتی جب ماہر نے جھک کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے، مگر جان ہوا تو تب ہوئی جب ماہر اس کے نازک وجود پر سسراتے ہاتھوں نے اس کا اپر کندھوں سے نیچے کھسکایا تھا۔ رواحہ کا دل پستیوں سے ٹکرایا، غیر ہوتی حالت میں سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا۔ تب اس نے بے اختیار ہی اپنا منہ اس کے سینے میں چھپایا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ تب ماہر سوہم خان نے پھر اسے بازو میں بھرا تھا اور بری طرح گھبرائی تھی۔ ماہر نے اسے بیڈ روم لے جاتے ہی اس کے چہرے کے ایک ایک دلکش نقش کو چوما تھا۔ رواحہ نے اس کی شرٹ مٹیوں میں جکڑی۔ ماہر بیڈ روم میں داخل ہونے لگا جب رواحہ نے بوکھلا کر دروازے کا ہینڈل پکڑا تھا۔ ماہر، مجھے نہیں جانا اندر۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ ماہر کا قہقہ ضبط کرنے کے چکروں میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈور بند کر کے اسے دروازے پر ہی اتارا۔ رائٹ، پھر جو کچھ کرنا ہے ادھر ہی کر لیتے ہیں، ویسے بھی مارش میلو تو ہو، کہیں بھی ایڈجسٹ کر جاتی ہو۔ ماہر کے شوشے پر رواحہ کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ ماہر نے اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کھسکا کر اپنے دہکتے لب رکھے تھے جب وہ جی جان سے لرزی تھی۔ ماہر کے اب کے لبس میں رات سے زیادہ شدت اور ہاتھ کی پکڑ میں ناقابل برداشت سختی محسوس کر رواحہ کی سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ مزاحمت کرتے رواحہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے، مگر وہ اس کی کلائیاں تھام دیوار سے لگا چکا تھا۔ بالکل ہوش سے بیگانہ ہوتے ماہر نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی شدتیں بکھیری تھیں۔ کافی دیر وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ جب احساس ہوا کہ وہ بری طرح بے حال ہو چکی ہے تو ماہر نرمی سے پیچھے ہٹا تھا اور دلچسپی سے اس کا لال کندھاری چہرہ دیکھا تھا۔ وہ پھر خود کو اس کے نرم و گداز وجود میں گم کرتا، مگر فون پر بجنے والی ایک خاص بیل نے اسے بری طرح چونکایا تھا۔
روف جلدی سے شال اوڑھو، ہمیں جانا ہے، وہ کہتا تیز ہاتھوں سے موبائل کیز اور والیٹ اٹھاتا پاکٹ میں رکھنے لگا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اس کی آنکھوں کے سبز شعلے جو ابھی بیل سنتے بجھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ تو رواحہ کو بھی چڑچڑی سی آئی تھی، یہ بھی کچھ دیر پہلے والا ماہر سوہم خان تو نہیں تھا۔ سب خیریت ہے جان، جلدی کرو، وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کر رہا تھا۔ رواحہ نے جلدی جلدی چادر اوڑھے، ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے تیزی سے باہر نکلا۔ مہابیر کافی دیر سے نایاب کے سینے سے لپٹا روئے جا رہا تھا۔ اتنے برسوں کا کام غلط کرنا کون سا مشکل امر تھا؟ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے ماں، آپ نے کتنا کچھ سہا، کاش ایک چھوٹا سا اشارہ، ایک معمولی سا سرا ہاتھ میں تھامایا ہوتا تو ان دشمنوں کا کام تمام کر دیتا، مگر آپ مہابیر فجر کا خیال رکھنا۔ آخری سی ہچکیاں محسوس ہوئی تھیں جو اس کمزور نحیف سے وجود کے منہ سے برآمد ہو رہی تھی۔ نایاب کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، لقمہ اجل بننے سے پہلے مولا کریم نے اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ آپ ایسے مت بولیں، ابھی تو آپ کو اپنے نواسی کو گود میں کھلانا ہے، پلیز ایسا مت بولیں، غم سے کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ مہابیر کو اس کی آغوش میں بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر جلد ہی اپنی کندھوں کے گرد لپٹے مضبوط ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی تو مہابیر کی روح فنا ہوئی۔ ماہ لال انگارہ آنکھیں لیے وہ چلایا، مگر یہی وہ مرحلہ تھا بالکل جہاں سوکالڈ ایگزیکیوشنز بھی اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتے تھے۔ وہ ہر غم اپنے سینے میں دبائے آخری بار بیٹی سے ملنے کی حسرت لیے دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ مہابیر آج صحیح معنوں میں تہی داما ہوا تھا، وہ کافی دیر وہیں بیٹھا بے آواز آنسو بہاتا رہا تھا۔ وہ رواحہ کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ جب اس نے ہاسپٹل میں ایک قدم رکھے تو عجیب طرح کی ہلچل سی مچی تھی ہاسپٹل میں۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھا تھا۔ جبران واٹ ہیپنڈ؟ کیا ہوا ایشان کو؟ ڈیمٹ سب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی بتائے گا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اور کیسے؟ یا اپنے طریقے سے پتہ کرواؤں؟ اس گرین ماسٹر کی دھاڑ پورے ہاسپٹل میں گونجی تھی کہ سب تھرا اٹھے تھے۔ پاشا سوہم اور کبیر کو تو معلوم تھا کہ وہ ایشان کے معاملے میں کتنا ٹچی تھا، اسی لیے خاموش بیٹھے رہے۔ پتہ تھا جب تک وہ اپنی بھڑاس نہیں نکالے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ مخاطب جبران سے تھا، گور منی کو رہا تھا کہ اس نے بھی اسے نہیں بتایا، اور جان حلق میں روشے بیبی کی اٹکی تھی۔ تب جبران نے آگے بڑھ کر اسے حقیقت بتا دی تھی، مگر وہ آپے سے باہر ہی ہوا تھا یہ سن کر۔ منیب، اس لڑکی کو لے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لے لوں، لے جاؤ اسے۔ وہ دھاڑا، آروشے پھوٹ پھوٹ کر روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نو میں ایش، شٹ اپ، یو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ منیب، اب مجھے یہ شان کے آس پاس بھی دکھی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ منی جھٹکے سے آگے بڑھی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتی اسے باہر لے گئی تھی۔ آریان نے منی کو اشارہ کیا تو اس نے سر ہلایا۔ آریان نے اس کا بازو تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سارے راستے وہ زاروں قطار روتی رہی تھی۔ آریان کی بھی رگیں تنی ہوئی تھی۔ غصہ تو سب کو ہی تھا اس پر، مگر سب جانتے تھے کہ وہ شان کے لیے کیا ہے، بس اسی لیے خاموش تھے۔ 6 گھنٹے کے میجر آپریشن کے بعد بھی ڈاکٹرز نے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ پھر آخر 7ویں گھنٹے کے بعد کچھ ڈھنگ کی خبر ملی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ سب نے ہی سکھ کا سانس لیا تھا، اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ تھی کہ پچھلی چوٹ کے بعد جو اس کی رگوں میں خون جم گیا تھا وہ بھی سرجری کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا تھا، یعنی اب وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کی امید بھی تھی، مگر ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ کر ڈرا دیا تھا کہ وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر نایاب کی ڈیتھ اور حقیقت معلوم ہونے پر ان سب کے پیروں نیچے زمین کھسکی تھی، کہیں بھی سکون نہیں تھا، ہر طرف اداسی اور مردنی سی چھائی تھی۔ اور ابھی تو انہیں سب سے بڑا مرحلہ جو پار کرنا تھا وہ فجر کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتانے کا تھا، وہ بھی اس حالت میں۔ یہ سوچ کر ہی مہابیر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔
مہابیر نے ماہر سوم خان کو بتایا تھا کہ دشمن کیس فائل کرنے نہیں دے رہے۔ مہابیر نے ایٹی چوڑی کا زور لگایا تھا۔ کیس ری اوپن ہو مگر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو رہی تھی کہ شک ہو گیا کہ ضرور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ تب ماہر سوم خان نے کہا تھا کہ میں اس منیر چیمہ کا دھیان بٹاؤں گا، پھر یہ کام کرنا۔ تب اسی نے جان بوجھ کر ان تک اپارٹمنٹ کی اطلاع پہنچائی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یقیناً اس کی سوچ کے مطابق رستم خود چل کر اس کے پاس آئے گا اپنی ہڈیوں کا کچومر بنوانے۔ اور ہوا بھی یہی۔ چندا کے چکر میں وہ بھوکے شیر کے پنجرے میں گھسایا تھا۔ بس مجبوری یہ تھی کہ ماہر ابھی اپنے اسکیلپل کا یوز نہیں کر سکتا تھا اس پر، اسی لیے خود اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ اسے زندہ بھیجنا تھا منیر چیمہ کے پاس مگر زخمی، تاکہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے، نہیں تو منیر چیمہ کو اس کے ٹکڑے چننے میں ہی کافی دن لگ جاتے۔ ہوا بھی یہی تھا۔ جب وہ ادمری حالت میں انہیں کوڑے کے ڈھیر سے ملا تو منیر چیمہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کافی بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ کہاں کا کیس، کون سا کیس، وہ اپنے بھائی کے تکیے سے لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب تک ان کے بندے کتوں کی طرح مال کی بو سونگھتے پھر رہے تھے مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ اور تو اور جہاں انہیں نایاب ملی تھی وہاں سے وہ بھی غائب تھی، مطلب وہ صرف ان گدھوں کے سامنے چارہ پھینکا گیا تھا۔ اور افسوس یہ سمجھنے میں منیر چیمہ کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ خبر وائٹ پیلس کے مکینوں پر بجلی بن کر گری تھی کہ شان کوما میں چلا گیا ہے۔ جے کے شان کے پاس ہاسپٹل میں تھا، باقی سب کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ سب واپس آئے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ اب سب سے جو بڑا اور تکلیف دہ مرحلہ تھا وہ فجر کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتانے کا تھا۔ سب لاؤنج میں جمع تھے۔ فجر رحاب کے پاس بیٹھی تھی اور ان سے ایشان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رحاب نے اسے تسلی دے دی تھی۔ تبھی عاشی اندر سے اس کا ضروری سامان لے آئی تھی۔ رحاب نے عاشی سے لے کر اس پر چادر ڈالائی۔ بڑی ماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہم حویلی جا رہے ہیں فجر، رحاب نے نگاہیں چرا کر کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ امی تو ٹھیک ہے نا؟ فجر کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی کہ ریشمہ بھی ان کے ساتھ حویلی جانے کے لیے باہر نکلی تھی۔ سب خیریت ہے، چلو۔ رحاب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کر باہر آئے۔ وائٹ پیلس میں بس آروشی اور شفا رکھی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر بول نہیں پائیں، اور وہ آروشی کی طبیعت کے باعث اور شفا کے پہلے ہی اتنے ڈسٹرب ہونے کے باعث انہیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ مفرا ساتھ کے پاس تھی۔ باقی سب گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلے تھے۔ رواحہ بھی فجر کے ساتھ تھی۔ گاڑیاں حویلی کے طویل اور عریض لان میں رکیں۔ وہ سب گاڑی سے نیچے اترے۔ فجر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار سے عجیب قسم کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں صفِ ماتم بچھی تھی۔ یہ دیکھ کر فجر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھا جب فضا میں ایمبولینس کی دلدوز آواز گونجی تھی۔ فجر الٹے پیر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ فجر اس طرح مت بھاگو فجر! رواحہ، جمل، روحا اور رحاب اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ بھاگ کر لان میں آئی تھی جہاں ایمبولینس رکی تھی۔ شال کندھوں سے اتر کر جانے کہاں گری تھی۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ ایمبولینس سے اترتے ماہر سوم خان کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے اتر کر گاڑی کے پیچھے سے ایک مردہ وجود باہر نکالا، مہابیر نے گاڑی سے اتر کر رونے کی زیادتی کی وجہ سے لال انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی تھیں۔ آج مہابیر کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ خالی دل اور خالی ذہن سے اپنی جانب بڑھتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور وہ سب کیوں رو رہی تھی؟ جانے کیوں فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رواحہ نے اس کے کاندھوں پر شال دی تھی اور اسے لیے لاؤنج میں آئے تھے۔ نایاب کی چارپائی لاؤنج پہ رکھ دی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی ری ایکٹ نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب رحاب نے نایاب کے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ اسے پاس ہی چیئر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے نایاب کے سفید و سرد بڑے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ نایاب کو غسل دے دیا گیا تھا۔ اب جلد ہی اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی جانی تھی۔ ڈیڈ انہیں رلائیں۔ آریان کو پریشانی ہوئی اور سرگوشی نما آواز میں پاشا کے کان میں کہا۔ پاشا نے ریشمہ کے کان میں کچھ کہا۔ تبھی ریشمہ فجر کے قریب آئی تھی۔
फजर आखिरी बार माँ को कुछ बोल दो, फिर ये सुनने नहीं आएगी। रेशमा ने फजर का कंधा हिलाया। फजर, वो हंसती जा रही है तो जो तुझे इस दुनिया में लाई है। माँ जा रही है, फजर वापस नहीं आएगी। अब जब रेशमा की बातें से समझने लगी, जब शऊर उजागर हुआ तो माँ तो ये अदराक होने पर कि इसकी दुनिया अंधेर हो चुकी है, इस जन्नत बनो मिट्टी तले जा सोएगी। फजर की दिलखराश दहाड़ों ने पूरी हवेली के दरों दीवार को हिला डाला था। सिसकियाँ थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी, इसकी बेबसी में डूबी आहें थी जो हर आंख का शुमार किए जा रही थी। अम्मी उठ जाए ना, देखे मैं आप मिलने आ गई आपसे। वो जाने क्या क्या बोल रही थी और सबके कलेजे फट रहे थे। बाहर सर झुकाए खड़े एक शख्स का दिल किया खून के आंसू रोए। एक बीमार माँ से इसकी बेटी को दूर रखा था कि आखिर वक्त तक एक दूसरे को देख भी नहीं सके। जाने कितनी बातें, कितनी हसरतें दिल में छुपाए वो माँ अब जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। जब जनाजा उठाया गया तब फजर जैसे पागल सी हुई थी, अपने ही बाल नोच डाले थे, मगर जाने वालों को कौन रोक पाया है आज तक। तब वो गशी खाकर बेहोश हुई थी, सब खवातीन ने इसे संभाला था। सत शुक्र कि आर्यन इसकी तबीयत की वजह से इसके पास ही रुक गया था। आर्यन ने इसको सुकूनावर इंजेक्शन दिया था। वो शाम के बाद जले पैर की बिल्ली बनी पूरे वाइट पैलेस में चकराती फिर रही थी। तभी आर्यन बहुत ख़राब मूड के साथ वाइट पैलेस के लाउंज में दाखिल हुआ था। आन अरुषा ने हिम्मत करके पुकार ही लिया। आर्यन ठिठक कर उठा, मगर इसकी जानिब देखा भी नहीं। यस, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। वो उंगलियां चटखाती भराई आवाज़ में बोली। हलक में आंसुओं का फंदा सा लग चुका था। तो एक लफ्ज़ी सवाल आया। आरुषा ने बेबसी से अपने लब काटे। मुझे मिलना है इनसे, वो बमुश्किल बोली। क्या करेंगी मिलकर, कोमे में चले गया है वो, आर्यन ने दांत पीस कर कहते उसे सर पर बम फोड़ा। तब वो फूट फूट कर रोई थी। प्लीज़ आन, मुझे तब भी इनसे मिलना है। जब मेरे पागलपन में उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। आई लव हिम आन, सुना तुमने, आई लव हिम, मैं नहीं जी सकती इनके बगैर। वो हाथ जोड़ बैठी थी। आर्यन ने अपने लब कुचले। माहिर भाई ने क्या बोला पता है ना आपको, और अगर इन्हें पता चल गया तो जाने क्या कह ढाएंगे। आर्यन संजीदगी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती आन, मुझे मिलना है इनसे। अगर वो होते तो मुझे रुलाते। रोशे बेबी ने जलाद को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा था, मगर वो इसके आंसुओं से पिघल गया था। ओके, शॉल ओढ़ कर आए, चलते हैं, वो संजीदगी से बोला तो वो भागकर अपने रूम से शॉल लेने गई। शिफा काफ़ी देर से इसे अपने संजीदा रूप में पहली मर्तबा देख रही थी। तभी आरू से बाहर निकली थी। वो दोनों बाहर निकले और तीन उदास होकर उसे घर पर मांगने से बहुत देर हुई थी। आर्यन से वो उसके पास पहुंच गया था और वही तोड़ कर आया था। इसे आयुष से सब कुछ कहकर चला गया था। उस टेलीफोन तक पहुंच कर आर्यन को किया था, जाए खराब है, नहीं है, कुछ लगता है, जल्दी बाहर आइए, घर अपने नहीं है, हमारे साथ जल्दी से घर आइए, अपने निकाले नहीं जाएगा। आर्यन ने कहा तो डॉक्टर के साथ रोज रोज में बोलकर बता दिए, मगर मानने की काबिल हो रहे थे। सामने ही वो हर एक शख्स जल्दी से रफ़्तार के साथ सफाई करता देखा था। सब कहते नहीं रुका हुआ। वो धीमे कदमों से चलती इसके करीब गई, फिर पास पड़ी चेयर पर बैठने के बजाय बेड पर ही टिक गई। बेआवाज़ आंसू बहाती वो आंखों में तशनगी लिए इसके हुबरू चेहरे को बेचैन निगाहों से देख गई। फिर नरमी से अपना सर इसके सीने पर टिकाया। रोशे के आंसुओं ने इस दुश्मन जहाँ की शर्ट भिगोई थी। ऐश नाराज़ हो गया है रोशे बेबी से। आई एम सॉरी यस, आपकी रोशे बेबी कितनी सेल्फिश है ना। आपको समझा ही नहीं, ना आपकी मोहब्बत को, ना खुद की फीलिंग्स को। सच में कितनी नासमझ और उल्लू की पट्टी है ना आपकी रोशे बेबी। यू नो व्हाट ऐश, मैं कंप्लेन करने आई हूँ सबकी। सब आपकी रोशे बेबी को डांट रहे हैं, रुला रहे हैं। वो रोएगी, इससे अपने दिल की बातें की गई ये जाने बगैर कि वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है, अपनी रोशे को अपने करीब महसूस कर रहा है। रूह झटपटा रही है इसकी बातों से। दिलो दिमाग जोर लगा रहे हैं कि उठकर बैठे और इसके बिखरे नाजुक वजूद को खुद में समेट ले। ऐस जल्दी से ठीक हो जाए ना। इसने सर उठाया और इसका चेहरा हाथों के ख्यालों में भरा। मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है ऐश, आई लव यू। सुना आपने, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे मैं।
آپ ٹھیک ہو جائیں نا، اس نے اپنے لرزتے کانپتے لب اس کے ماتھے پر، اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ اس کے آنسو شان کے گالوں پر گرے تھے۔ آریان نے دروازہ ناک کیا تو وہ آنسو صاف کرتے پیچھے ہٹی تھی۔ چلیے آریان نے کہا تو وہ بمشکل ہی اٹھ پائی تھی۔ آریان اسے لیے باہر نکلتا چلا گیا۔